بسم الله الرحمن الرحيم إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط. سورة الشورى. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرؤكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير
له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشاء الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من
فضله والكافرون لهم عذاب شديد ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں 3 نعمتیں دیں: دل، دماغ اور نفس. دل جذبات کا مقام ہے جہاں پہ محبت، نفرت، خوشی اور غم ہوتے ہیں، اور دماغ میں خیالات ہوتے ہیں، اور نفس خواہشات کا مرکز ہے. اچھی بری خواہشات ہوتی ہیں. ان تینوں پہ محنت کرنا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق ان کو لے کر چلنا ہے تو نفس مطمئنہ بن جائے گا. پروانہ بننا ہے، قرآن پاک کی شمع کے گرد چکر لگانا ہے. انشاءاللہ پروانہ بنیں گے نہ کہ مکھی. فرمایا کہ من طلبنی وجدنی، اے میرے بندے تو مجھے طلب کرے گا تو پا لے گا. ومن وجدنی عرفنی، اور جس نے مجھے پا لیا اس نے مجھے پہچان لیا. ومن عرفنی احبنی، اور جس نے مجھے پہچان لیا تو وہ مجھ سے محبت کرتا ہے. جتنا جتنا میرا تعارف حاصل کرو گے تو محبتیں بڑھتی جائیں گی. قرآن پاک میں ہم اللہ تعالیٰ کی محبتوں کو دیکھتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں مہربان ہوتا ہوں، تو پھر توبہ کی توفیق ملتی ہے کہ ثم تاب اللہ علیہم لیتوبوا. اللہ متوجہ ہوتے ہیں، اللہ مہربان ہوتے ہیں تو توبہ کی توفیق ملتی ہے. اللہ فرماتے ہیں یحبہم ویحبونہ، پہلے میں بندے سے پیار کرتا ہوں اور پھر بندے مجھ سے پیار کرتے ہیں. اور فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، پہلے اللہ راضی ہوتا ہے اور پھر بندے اللہ سے راضی ہوتے ہیں. تو اللہ ہم سے محبتیں بھی کر، اللہ ہماری طرف نظر التفات بھی کر، اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے. 25ویں پارے کی ابتدا ہے. الیہ یرد علم الساعہ، اسی کے حوالے ہے قیامت کا علم. اور جو پھل اپنے شگوفوں سے نکلتے ہیں، اور جو کوئی مادہ حاملہ ہوتی ہے یا بچہ جنتی ہے، سب اللہ کے علم میں ہے. اور جس دن ان کو پکارے گا، پوچھے گا کہاں ہیں میرے شریک، تو وہ بے بسی سے کہیں گے ہم اقرار کر چکے، بتا چکے، ہم میں سے کوئی گواہ نہیں. اور ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ جائیں گے، ان سے گم ہو جائیں گے جن کو وہ اس سے پہلے پکارا کرتے تھے، اور سمجھ لیں گے کہ ان کے لیے اللہ سے کوئی اور بچانے والا نہیں، کوئی جائے پناہ نہیں، کوئی خلاصی نہیں، کوئی فرار حاصل کرنا نہیں. لا یسأم الانسان من دعاء الخیر، انسان بھلائی کی دعا سے نہیں تھکتا. اگر اسے تکلیف پہنچے تو انتہائی مایوس اور دل شکستہ، بہت نا امید ہو جاتا ہے. تو انسانی نفسیات بتائی جا رہی ہے. اگر ہم اس کو اپنی طرف سے رحمت چکھائیں تکلیف کے بعد جو کہ اس کو پہنچی ہو، تو وہ کہتا ہے یہ میرا حق تھا، یہ میری حسن تدبیر تھی، اور مجھے نہیں لگتا کہ قیامت قائم ہونے والی ہو. لیکن اگر واقعی میں اپنے رب کی طرف لوٹایا گیا تو وہاں بھی میں مزے کروں گا. ہم کافروں کو آگاہ کریں گے کہ وہ کیا کر کے آئے، اور ہم انہیں سخت عذاب چکھائیں گے.
تو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اے انسان تو تکلیف میں یئوس انتہائی مایوس اور نا امید ہو جاتا ہے، اپنی ذات میں غوطہ لگا، اپنے آپ کو پڑھ پہچان تو شعور کی آنکھ کھل جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے کتنا کمزوریوں کا مرکب بنا دیا۔ قال ان هذا الخیر خزائن، کہا یہ دین نعمتوں کے خزانے ہیں، وتلک الخزائن مفاتیح، اور نعمتوں کے خزانوں کے لیے کنجیاں ہیں، فطوبى لعبد، مبارک ہو اس شخص کو، جعلہ اللہ مفتاحا للخیر، جسے اللہ تعالیٰ نے خیر کی کنجی بنا دیا، مغلاقا للشر، اور شر کا تالا بنا دیا، وویل للعبد، اور تباہی اس شخص کے لیے، جعلہ اللہ مفتاحا للشر، جس کو اللہ تعالیٰ نے شر کی چابی بنایا، مغلاقا للخیر، اور خیر کا تالا بنا دیا۔ اللہ ہم سب کو ہدایت کا ذریعہ بنا دیں، بھلائی کی چابی اور برائی کا تالا بنائیں۔ فرمایا کہ من اذا مسلمن فقد اذانی، جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی فقد اذى اللہ، تو اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، اور جب ہم کسی انسان پہ انعام کرتے ہیں، أَعْرَضَ، وہ بے رخی کرتا ہے، وَنَأَى بِجَانِبِهِ، اور پہلو موڑ لیتا ہے، اور جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کرتا ہے، کہہ دو کبھی تم نے سوچا اگر یہ قرآن پاک اللہ کی طرف سے ہوا پھر تم نے کفر کیا، اس شخص سے بھٹکا ہوا اور کون ہوگا جو مخالفت میں دور نکل گیا۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق، ہم ان کو اپنی نشانیاں آفاق میں دکھائیں گے، یہ آسمان، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ بجلی، زمین، پہاڑ، سمندر، سب میں دیکھو قرآن پاک کی صداقت واضح ہو جائے گی۔ وفی انفسہم، اپنے وجود میں دیکھو، اپنے جسم میں دیکھو، حتی یتبین لہم، حتیٰ کہ کھل کے بات واضح ہو جائے گی کہ انہ الحق، کہ قرآن پاک واقعی برحق ہے، ہر زمانے کے لیے معجزہ ہے، اس کی تعلیمات معجزہ ہے۔ اولم یکفی بربک، کیا برے انجام سے ڈرانے کے لیے تیرا رب کافی نہیں؟ انہ علی کل شیء شہید، یقیناً وہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ فرمایا کہ السعادۃ الحقیقیۃ حین یقال اسمک فی دعاء احدہم کل یوم، حقیقی خوش نصیبی یہ ہے کہ کوئی دعا میں روز تمہارا نام لے جبکہ تمہیں علم ہی نہ ہو۔ اللہ یہ حقیقی خوش نصیبی ہم سب کو عطا فرما کہ اللہم سخر لنا من عبادک من یدعون لنا بالخیر دائما، اللہ ہمارے لیے اپنے بندے مسخر کر دے جو ہمیشہ ہمارے لیے خیر کی دعا مانگتے رہیں۔ الا انہم فی مرجۃ من لقاء ربہم، سنو بلا شبہ یہ اپنے رب کی ملاقات کے بارے میں شک میں ہے، خبردار وہ ہر چیز پر محیط ہے۔ سورۃ الشورى مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم عین سین قاف، کذالک یوحی الیک وإلی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم، ایسے ہی آپ کی طرف وحی فرماتا ہے اور ان کی طرف جو آپ سے پہلے تھے، اللہ زبردست حکمتوں والا ہے۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور وہ برتر عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار اپنا تعارف کراتے ہیں کہ میں عزیز بھی ہوں، حکیم بھی ہوں، علی بھی ہوں، عظیم بھی ہوں۔ تو ہمارا کمال نہیں ہوتا، اس کا کمال ہے کہ جب اس کی رحمت اور تائید ہو تو انسان کو نیکی پر چلنے کی توفیق ملتی ہے۔ اللہ کی محبت کثرت سے مانگیں۔ فرمایا انا جلیس من ذکرنی، میں اس کا ساتھی ہوں جو میرا ذکر کرتا ہے، جو مجھے یاد کرتا ہے۔ تکاد السماوات، قریب ہے آسمان ان کے اوپر سے پھٹ جائیں، اور فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، اور زمین والوں کے حق میں درگزر کی درخواست کرتے ہیں۔ خبردار اللہ وہی تو غفور الرحیم ہے۔ فرمایا کہ استغفار انسان اپنے لیے کرتا ہے اور ساتھ میں ملائکہ بھی اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔
استغفار سے گناہوں اور پریشانیوں کے بوجھ سے انسان آزاد ہوتا ہے کہ جب کشتی ڈوبنے لگتی ہے تو بوجھ اتارا کرتے ہیں۔ حضرت بشر حافی کو دیکھتے ہیں کہ شرابی تھے، سارا وقت شراب خانے میں پڑے رہتے۔ ایک بار جا رہے تھے، قرآن پاک کی کوئی آیت لکھی ہوئی زمین پہ پڑی دیکھی، کپ کپی طاری ہو گئی، اس کو اٹھایا، صاف کیا، آنکھوں سے لگایا اور اوپر کسی جگہ پہ رکھ دیا۔ اگلے رات کسی اللہ والے کے خواب میں آئے کہ اللہ نے فرمایا کہ جا کر بشر حافی کو میرا سلام دے دو۔ وہ پوچھتے ہوئے آئے تو کہا کہ بشر وہ شرابی، وہ گندا بد کردار، تو کہا کہ مجھے اس سے کام ہے، جلدی بلا کے آؤ۔ تو یہ شراب کے نشے میں دھت تھے، جب پتہ چلا کوئی اللہ والے ملنے آئے ہیں، بھاگ کر آئے، ننگے پاؤں آئے، پوچھا کیا ہوا، کہا اللہ نے تمہیں سلام بھیجا ہے۔ تو اسی وقت دل کی حالت غیر ہو گئی، دل کی حالت بدل گئی، اندر کی دنیا میں انقلاب آ گیا، روتے روتے کہ اللہ تو نے مجھے گندے بشر کو سلام بھیجا ہے، اور پھر پوری زندگی اللہ کے ہو کر رہے۔ تو حضرت احمد بن حنبل ہمیشہ بشر حافی کے پیچھے ہوتے، فرماتے احمد جس رب کو مانتا ہے بشر اس رب کو جانتا بھی ہے۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کے سرپرست بنائے، اللہ ان پر نگہبان ہے اور آپ ان پر حوالہ دار نہیں۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اسی طرح ہم نے آپ کی طرف قرآن عربی وحی کیا تاکہ آپ ام القریٰ یعنی مکہ والوں کو خبردار کریں اور جو اس کے ارد گرد ہے، اور آپ خبردار کریں حشر کے دن سے جس میں کوئی شک نہیں، ایک گروہ جنت میں ہوگا اور ایک گروہ جہنم میں۔ اگر اللہ چاہے تو ان کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ جس کو چاہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے، یہ اس کی مرضی، عنایت اور رحمت ہے۔ اور ظالموں کا نہ کوئی ولی ہے اور نہ ہی مددگار۔ کیا انہوں نے اللہ کے سوا کچھ اور کارساز بنا لیے؟ ولی تو اللہ ہی ہے، اور وہی مردوں کو زندہ کرے گا اور ہر چیز پر وہ قادر ہے۔ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ، اور تمہارے درمیان جس چیز میں اختلاف ہو تو اللہ کا فیصلہ نافذ کرو۔ یہ اللہ ہے میرا رب، اسی پہ میں نے توکل کیا اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز کھول کے بتا دی۔ کوئی مسئلہ ہو تو قرآن اور حدیث سے اس کو ویریفائی کرو کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ اور اس کے رسول کو عدالت بنا لو، قرآن پاک کو آئین بنا لو تو ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ فاطر السماوات والارض، وہ آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا، اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے پیدا کیے اور مویشیوں سے بھی جوڑے بنائے، وہ تمہیں اس میں پھیلاتا جا رہا ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اس کی مثال کی مانند کچھ نہیں، اس جیسا کوئی نہیں، اللہ کا جوڑا کوئی نہیں۔ وہ احد ہے، وہ صمد ہے، لا ند لہ، لا مثل لہ، لا مثال لہ، لا شبیہ لہ، لا ضد لہ، لا مثیل لہ۔ تو نہ ذات میں نہ صفات میں اس کے برابر میں کوئی ہے، اور وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ کائنات کی کوئی چیز اس کے مشابہ نہیں۔ اسی کے لیے آسمان و زمین کے خزانوں کی کنجیاں ہیں، جس کے لیے چاہے رزق کو کشادہ کرے اور جس کے لیے چاہے تنگ کرے، یقیناً وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اس نے تمہارے لیے مقرر کیا دین میں سے جو اس نے حکم دیا حضرت نوح کو، اور وہ جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی، اور جو ہم نے ہدایت کی اس کے ساتھ حضرت ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو، کہ دین کو قائم کرو اور اس میں اختلاف نہ کرو۔ ناگوار ہے مشرکین پر جن چیزوں کی طرف، جس دین کی طرف تم انہیں بلاتے ہو۔ اللہ چن لیتا ہے اپنے لیے جسے چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے اپنی طرف جو رجوع کرے۔ کہا دین ایک ہی ہے،
ان اعبدوا اللہ لا الہ الا اللہ، اور شریعتیں مختلف دی گئیں۔ تو دین اصل ہے اور شریعت اس کا حصہ ہے، تو کہا سب کو ایک ہی دین دیا گیا اور شریعتیں بدلتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ چنتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَاجْتَبَاكُمْ، اس نے تمہیں چنا۔ کچھ سالک مجذوب ہیں اور کچھ مجذوب سالک ہیں۔ سالک وہ ہیں جو رب کی طرف چل کے آئے اور پھر اللہ نے ان کو کھینچ لیا، اور مجذوب وہ ہیں جن کو کھینچا گیا اور پھر وہ رب کی طرف چل کے آئے۔ حضرت سلمان فارسی کو دیکھیں کہ وہ سالک چلے، پھر اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا دیا۔ فرمایا کہ پیاسا کنویں کے پاس آتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کنواں بنے اور سلمان فارسی کے پاس مدینہ پہنچے۔ فرمایا کہ صدیقین سالک مجذوب ہیں کہ پہلے چلے اور پھر اللہ نے اپنی طرف کھینچ لیا، اور حضرت عمر کو دیکھیں کہ اللہ نے کھینچا اور پھر اللہ کی طرف چلے۔ وما تفرقوا، اور انہوں نے تفرقہ نہیں ڈالا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آیا۔ آپس کی ضد اور حسد کی وجہ سے اگر ایک بات نہ ہوتی جو آپ کے رب کی طرف سے پہلے وہ طے کر چکا ہوتا ایک وقت مقرر تک، تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا، سزا آ چکی ہوتی۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ان کے بعد کتاب کے وارث بنائے گئے وہ اضطراب انگیز شک میں ہیں۔ فَلِذَلِكَ فَادْعُوا، اسی کی طرف، اسی کے لیے آپ بلائیے، آپ پہ ذمہ داری ہے، قرآن پاک کی طرف آپ بلائیے، دین کی طرف دعوت دیجیے۔ وَاسْتَقِمْ، اور مضبوطی سے جم جائیے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، اور کہہ دو کہ میں ایمان لایا اس پر جو اللہ نے کتاب میں سے اتارا، اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں تمہارے درمیان عدل کروں۔ اللہ ہمارا اور تمہارا رب ہے، ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں۔ اللہ ہمیں اکٹھا کرے گا اور اسی کی طرف سب کو لوٹنا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ آفاقہا گردید ہم، مہرے بتاں ورزید ام، بسیار خوباں دید ام، لیکن تو چیزیں دیگری، پوری دنیا دیکھی لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی نہیں دیکھا۔ والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب لہ حجتہم داحدۃ عند ربہم، اللہ کی دعوت پر لبیک کہے جانے کے بعد جو لوگ لبیک کہنے والوں سے اللہ کے دین میں جھگڑا کرتے ہیں، ان کی حجت بازی ان کے رب کے نزدیک باطل ہے، اور ان پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اللہ الذی، اللہ وہ ہے جس نے کتاب کو حق کے ساتھ اتارا اور پورا ایک نظام عدل دیا، شریعت دی، پورا نظام عدل تول کر دیا۔ اور تمہیں کیا خبر کہ شاید کہ قیامت قریب ہو، اپنے آپ کو شریعت اور کتاب کے ترازو میں پرکھ لیں۔ آج نہیں پرکھیں گے تو قیامت کے ترازو میں پرکھے جائیں گے کہ حاسبوا قبل ان تحاسبوا وزنوا قبل ان توزنوا۔ آج ہی ایک عدالت لگا لیں، آج ہی اپنا محاسبہ کر لیں، آج ہی اپنے آپ کو تول لیں کہ ہم کہاں پہ ہیں۔ ہر ایک کے ہاتھ میں قرآن پاک کی ٹارچ تھما دیں۔ ہم نے صرف کوشش کرنی ہے کہ سپردم بتو مایہ خیشرا تو دانی حساب کم و بیشرا۔ اللہ ہم نے اپنی حیثیت کے مطابق اللہ ایک کوشش کی ہے، اللہ جو کمی بیشی ہے اللہ تو خود ہی اس کو پورا کر دینا۔ یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، وہ جلدی مچاتے ہیں اس کی جو اس پر ایمان نہیں لاتے، وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اور جو ایمان والے ہیں وہ اس سے ڈرتے رہتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ قیامت یقیناً آنے والی ہے۔ خبردار یہ لوگ قیامت کے بارے میں شک میں پڑے ہیں، ایک دوسرے کو شک میں ڈالتے ہیں، یہ دور کی گمراہی میں ہیں۔ اللہ لطیف بعبادہ، اللہ اپنے بندوں پہ مہربان ہے، وہ رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور وہ بڑی قوت والا زبردست ہے۔ فرمایا کہ میں 2 امن اور 2 خوف جمع نہ کروں گا۔ اگر اس دنیا میں
اللہ سے ڈرو گے تو آگے امن میں ہوگے، اگر یہاں امن میں ہوگے تو وہاں جا کر ڈرنا ہوگا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں میں لطیف ہوں، لطیف کے توکل کرنے والے کو نامراد نہیں کرتا۔ خود اللہ اس کی ذات مہربان ہے، وہ لطیف ہے، سراپا لطف و کرم ہے۔ اس کی مہربانی کے مختلف انداز ہیں۔ جب انسان مایوس ہوتا ہے، اس کی طرف آتا ہے تو اللہ متوجہ ہوتے ہیں، نیتیں چھپا جاتے ہیں، اچھائیوں کو نشر کرتے ہیں، برائیوں پہ پردہ ڈالتے ہیں، تھوڑے عمل پہ زیادہ ثواب عطا کرتے ہیں، نافرمانی پہ جلد سزا نہیں دیتے، سوالی کو خالی نہیں لوٹاتے، امید رکھنے والے کو مایوس نہیں کرتے۔ تو اللہ ایسے لطیف ہے۔ من کان یرید حرث الآخرۃ، جو آخرت کی کھیتی کا طالب ہو تو ہم اس کی کھیتی میں بڑھا دیتے ہیں، اور جو دنیا کی کھیتی کا طالب ہو تو دنیا ہی میں اس کو دے دیتے ہیں، مگر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہ ہوگا۔ ام لہم شرکاء، کیا ان کے کوئی شریک ہیں کہ انہوں نے طریقہ مقرر کیا، انہوں نے دین گھڑ لیا، من الدین، ایک نظام زندگی بنا لیا، قانون بنا لیا جس کا حکم اللہ نے ان کو نہیں دیا۔ اگر بات فیصلہ کن نہ ہوتی تو ان کے درمیان قصہ چکا دیا گیا ہوتا۔ یقیناً ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ایک چیز آرام ہے، دوسرا سکون ہے۔ آرام کا تعلق ہمارے جسم سے ہے اور سکون کا تعلق روح سے ہے۔ آج ہم بے چین ہوتے ہیں، بے قرار ہوتے ہیں، قرآن پاک سے دور ہوتے ہیں، رب کے حکموں کی نافرمانی کرتے ہیں تو ہم بے سکون ہوتے ہیں، اور اللہ نے فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کچھ دیر کے لیے آرام تو ملتا ہے لیکن روح ہماری ویسے ہی بے چین اور بے سکون رہتی ہے۔ تو یاد رکھیں کہ روح کو سکون تب ملے گا جب لوگوں کو سکون دیں گے، دوسروں کو سکون دینا شروع کریں تو روح کو سکون ملے گا۔ جسم امانت ہے تو ہر چیز کو اللہ سے اٹیچ کر لیں، کھانا کھائیں تو کہیں کہ میں اللہ کا حکم پورا کر رہی ہوں، پانی اللہ میں تیرے لیے پی رہی ہوں کہ اللہ تیرے احکام پہ عمل کروں گی۔ بچوں سے پیار کریں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس پہ اجر ملے گا۔ اور مومن کا کمانا کہ القاسب حبیب اللہ، کہ اللہ کا حکم ہے کہ سب کے حقوق ادا کروں، تو یہی حرث الآخرہ ہے۔ تری الظالمین، آپ دیکھیں گے ظالموں کو کہ وہ اپنے کیے کے انجام سے کانپ رہے ہوں گے اور ان کو کیے کی سزا بھگتنا ہے، یہ عذاب ان پہ آ کر رہے گا۔ اور جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے وہ جنتوں کے باغات میں ہوں گے، گلستانوں میں ہوں گے، ان کے لیے جو وہ چاہیں گے اپنے رب کے پاس ان کو ملے گا۔ یہی بڑا فضل ہے۔ آج ہم اپنے اعمال کا سوٹ کیس پیک کر رہے ہیں، جب کھلے گا تو کچھ ہیرے جواہرات ہوں گے سنتوں اور نیکیوں کے، اور کچھ سانپ بچھو اور آگ کے شعلے ہوں گے کہ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ۔ تو کیا پیک کر رہے ہیں؟ آج ہی ہم اس کو دیکھ لیں۔ ذالک الذی، یہ وہ ہے، اللہ خوشخبری دیتا ہے اپنے بندوں کو، وہ بندے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، کہہ دو میں تم سے اس پر کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، البتہ قرابت کی محبت ضرور چاہتا ہوں، میں تمہارا رشتہ دار ہوں۔ وَمَن یقترف حسنۃ، اور جو کوئی نیکی کمائے تو ہم اس کے لیے اس کے اجر و ثواب میں اضافہ کرتے ہیں، یقیناً اللہ بخشنے والا قدردان ہے۔ کیا وہ کہتے ہیں اللہ پہ جھوٹ گھڑ لیا؟ اگر اللہ چاہے تو آپ کے دل پر مہر لگا دے، پھر وہی نہیں آ سکے گی، اور اللہ باطل کو محو کر دے اور حق کو اپنے فرمانوں سے ثابت کر دے، یقیناً وہ سینے کے بھید جانتا ہے۔ وہی تو ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور برائیوں سے درگزر فرماتا ہے، اور جانتا ہے جو تم کرتے ہو، اور وہ دعائیں سنتا ہے، دعائیں قبول کرتا ہے ایمان والوں کی اور جنہوں نے نیک عمل کیے، اور اپنے فضل سے زیادہ دیتا ہے، اور رہے انکار کرنے والے تو ان کے لیے سخت عذاب ہے۔
اگر اللہ رزق اپنے بندوں کے لیے کشادہ کر دے تو وہ زمین میں بغاوت کریں، لیکن وہ اتارتا ہے اندازے کے ساتھ جو جتنا چاہتا ہے، یقیناً وہ اپنے بندوں کے ساتھ باخبر ہے اور دیکھ رہا ہے۔ اور اللہ وہ ذات ہے جو بارش کو اتارتا ہے اس کے بعد جب وہ مایوس ہو جاتے ہیں اور اپنی رحمت کو پھیلاتا ہے، اور وہ کار ساز تعریف والا ہے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے آسمان و زمین کی پیدائش، اور جو ان دونوں آسمان و زمین میں اس نے ہر طرح کے جاندار پھیلا دیے، اور وہ جب چاہے ان کو اکٹھا کر سکتا ہے، وہ اس پر قادر ہے۔